السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ساتھیوں، امید ہے آپ نے اپنے تمام کام مکمل کر لیے ہوں گے اور کسی سے لڑائی جھگڑا بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ یہ کہانی ہے 3 ایسے دوستوں کی جو بڑی سمجھداری کی باتیں کرتے تھے۔ سنیے ذرا، کیا آپ کو ان کی کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہانی کا عنوان ہے بہانہ بھالو کا، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے اختر عباس نے۔ مچکو اور رابن نیل کنٹھ بہت دیر سے کوشش کر رہے تھے کہ ننھے بھالو میاں کی آنکھ کھل جائے، مگر وہ لمبی تانے سو رہے تھے۔ بچوں، نیل کنٹھ ایک پرندہ ہوتا ہے لمبی چونچ والا۔ ابھی رات ہی طے کیا تھا کہ پکنک کے لیے پہاڑ پر جانا ہے، اس لیے صبح جلدی نکلیں گے، اور یہ حضرت ہیں کہ گھوڑے بیچ کر سو رہے ہیں، رابن اکتائے ہوئے لہجے میں بولا۔ رابن جی، آپ کی پہلی والی آدھی بات تو درست ہے، مگر تشبیہ بالکل غلط ہے۔ میں اس سے اتفاق نہیں کر سکتا، کیونکہ گھوڑے بیچ کر سونا تو انسانوں کا کام ہے۔ ہم جانور لوگ تو آرام و تسلی سے سوتے ہیں، اور سونے سے قبل یا سونے کے دوران کسی قسم کی خرید و فروخت نہیں کرتے۔ مچکو نے سنجیدگی کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ یہ تینوں دوست البتہ آپس میں خوب محبت سے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ آپ نے بات تو بڑے پتے کی کہی ہے، مگر آدھی بات ذرا وضاحت طلب ہے، رابن نے فوراً کہا۔ اچھا کاکا، اب تم بھی وضاحتیں طلب کیا کرو گے، مچکو نے رابن کو چھیڑنے کی کوشش کی۔ ارے حضور، ہماری کیا مجال، مگر آپ نے بات ہی ایسی کہی ہے، رابن نے مسکراتے ہوئے بات جاری رکھی۔ آپ نے ہم جانوروں کی محبت اور پیار کی بات کی ہے، تو سچی بات تو یہ ہے کہ یہ خوبیاں ہم نے انسانوں سے ہی سیکھی ہیں، اس کے بدلے انہوں نے ہم سے ساری جانوروں والی عادتیں لے لی ہیں، رابن وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ چلو اچھا ہوا، ہماری تو ان بری عادتوں سے جان چھوٹی، مچکو نے لقمہ دیا۔ رابن افسوس سے سر ہلانے لگا۔ مچکو بھائی، نانا ایسی بات نہ کریں، اپنے فائدے کی خاطر دوسروں کا نقصان سوچنا تو بری بات ہوتی ہے۔ درندگی بے رحمی انسانوں میں ہو یا جانوروں میں، دونوں جگہ بری ہیں۔ دعا کریں یہ دونوں جگہ سے ختم ہو جائیں۔ آمین، بھالو نے ایک لمحے کے لیے چادر سے منہ نکالا اور پھر چھپا لیا۔ اب وہ چادر کے اندر سے بول رہا تھا۔ واہ بھائی واہ، صبح صبح بڑی سلجھی ہوئی اور سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے، کس کا منہ دیکھ کر آئے ہو؟ مچکو نے بھالو میاں کے پاؤں میں گدگدی شروع کر دی اور ان کی اوئی اوئی کی آوازوں کے درمیان بولا۔ ارے بھائی، وہ تو اللہ کا شکر ہے اپنا ہی منہ دیکھا تھا، ورنہ اگر تمہارا دیکھا ہوتا تو بھلا ایسی باتیں کیسے کر سکتے تھے؟ اسی بات چیت میں بھالو میاں اچھل کر بستر سے باہر آ گئے، منہ ہاتھ دھو کر فٹافٹ پکنک کے لیے کھانا تیار کرنے لگے۔ کمرے میں کھانوں کی خوشبو بھر گئی تو رابن نے بھالو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ارے بھالو بھائی جان، آپ تو کمال کے کک ہیں، آپ ایسے کک تو کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ہونے چاہیے۔ مچکو نے رابن کی بات کاٹ دی اور بولا۔ یا تم نے پھر غلط بات کر دی، ہوٹل والے بھالوؤں کو کک نہیں رکھتے، رابن نے برا سا منہ بنایا اور آہستہ سے کہنے لگا۔ اوہو، میں تو مکھن لگانے لگا تھا، آپ نے میرا سارا پروگرام چوپٹ کر دیا۔ بھالو میاں کے کان بھی ادھر ہی تھے، انہوں نے بات سن لی اور کہنے لگے۔ خوش آمد کے مکھن کی پوری ٹکی لگا دو، مجھ پر اثر نہیں ہوگا، میں کسی جھوٹی تعریف سے خوش نہیں ہوتا۔ ایسے ہی گپ شپ کے دوران بھالو میاں نے کباب، انڈے اور پراٹھے تیار کر لیے۔ شہد ریڈی میڈ موجود تھا، اور ان تیاریوں کے بعد وہ پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے بھر وہ شرارتیں کرتے،
ایک دوسرے کو چھیڑتے اور مزے مزے کے لطیفے سناتے رہتے۔ پہاڑ تک جاتے جاتے بھالو میاں تو تھک گئے اور بولے، میں کمزوری کے باعث تھک گیا ہوں۔ اچھا، تو آپ موٹاپے کو کمزوری کہتے ہیں؟ رابن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے موٹے اور کمزور بھائی، آپ آرام کریں، ہم ذرا اسکیئنگ کر لیں۔ مچکو اور رابن نے اسکیئنگ پیڈز باندھے اور بڑی مہارت سے برف پر پھسلتے ہوئے اسکیئنگ کا لطف لینے لگے۔ بھالو میاں نے دیکھا کہ دونوں بڑی آسانی اور تیزی سے برف پر پھسلتے کبھی یہاں جاتے ہیں اور کبھی وہاں۔ اچانک اسے خیال سوجھا، بس یہ سوچنا تھا کہ اس نے مچکو اور رابن کو آوازیں دینی شروع کر دی، مچکو، رابن، ادھر آؤ۔ وہ دونوں پریشان ہو گئے اور جلدی جلدی اس کے پاس پہنچے۔ کسی نے کاٹ لیا کیا؟ رابن نے پوچھا۔ نہیں، کاٹا تو کسی نے نہیں، البتہ خیال سوجھا ہے۔ جی فرمائیے علی جا، مچکو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بھائی مجھے بھی اسکیٹس باندھ دو، میں بھی برف پہ پھسلنے کا مزہ لینا چاہتا ہوں۔ رابن نے کہا۔ حضور بھالو بھائی جان، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کام ہم جیسے ننھے منوں کے لیے مناسب ہے، ہاتھیوں اور بھالوؤں کے لیے ٹھیک نہیں، کیونکہ ان کے لیے ابھی تک اتنے بڑے سائز کے اسکیٹس ہی نہیں ایجاد ہوئے۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے بھائی رابن میاں، تو ٹھیک ہے، اب میرا دل چاہ رہا ہے چھوٹے اسکیٹ سے ہی کام چلے گا، بس تم لاؤ کہیں سے۔ بھالو نے مچلتے ہوئے اس لہجے میں فرمائش کی کہ دونوں نہ چاہتے ہوئے بھی نہ کر سکے، اور اپنے دوست بھالو کے لیے اسکیٹس لے آئے، مگر آ کر بولے، آپ انہیں دل بھر کر دیکھ لیں، ہاتھ لگا لیں، زیادہ جی چاہے تو پہن بھی لیں، مگر برف پہ پھسلنے کی ضد چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ جی نے ہر کام ہر کسی کے لیے بنایا ہی نہیں، بس ہمیں پھسلتا دیکھ کر خوش ہو رہے۔ مگر کہاں صاحب، بھالو میاں نے نہ ماننا تھا نہ مانے۔ پہلے تو بڑی مشکلوں سے اسکیٹس پہنے اور پھر اسکیئنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ اب بھی موقع ہے، باز آ جاؤ، مچکو نے سمجھایا۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میں جو فیصلہ کرتا ہوں بدلتا نہیں ہوں، چاہے کنویں میں گرنے کا ہو، رابن نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہ اکٹھے ہی گریں گے، بھالو میاں نے فوراً جواب دیا۔ خیر مرضی ہے آپ کی، چوٹ ووٹ لگ گئی تو فرسٹ ایڈ نہیں ملے گی، مچکو نے آخری بار سمجھانے کی کوشش کی۔ بھالو میاں بولے، فرسٹ ایڈ کی بات کرتے ہو، اول تو میں گروں گا نہیں، اور گر گیا تو جرمانے کے طور پر کھانا بھی نہیں کھاؤں گا۔ یہ ٹھیک ہے، اب خوشی سے جاؤ، مچکو نے رابن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بھالو میاں روانہ ہو گئے تو دونوں نے دعا کی، یا الہی خیر رکھنا، اس بدھو میاں کو چوٹ نہ لگ جائے، ورنہ یہ زبان کا پکا ہے کھانا بھی نہیں کھائے گا۔ دونوں کی اس وقت حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں جب انہوں نے دیکھا کہ بھالو میاں واقعی سمجھداری سے آہستہ آہستہ ادھر سے ادھر پھسل رہے ہیں۔ مگر کچھ دیر بعد اچانک دھڑوم ایک دھماکہ ہوا، دونوں بھاگ کر وہاں پہنچے۔ ہم نے پہلے ہی کہا تھا باز آ جاؤ، اب گر گئے نا، مچکو اور رابن نے ایک ساتھ کہا۔ مگر میں گرا کہاں ہوں، وہ تو ایک مچھلی نظر آ گئی تھی، اسے پکڑ رہا تھا۔ بھالو میاں کے جواب پر مچکو اور رابن مسکرا دیے، کیونکہ بھالو میاں نے گرنے کے باوجود شرط کی ہار سے بچنے کے لیے اچھا بہانہ بنایا تھا۔ مگر کیا ضروری ہے کہ ہارنے والوں کو ہمیشہ ہی اچھے بہانے مل جائیں؟ بھالو میاں کا جسم تکلیف سے بہت درد کر رہا تھا، مگر وہ کراہنے سے بھی پرہیز کر رہے تھے۔ آخر کو عزت کا سوال تھا، اور عزت سب کو پیاری ہوتی ہے۔
مچکو نے اس کی یہ مشکل دیکھی تو بولا، انسان ہو یا حیوان، اللہ جی کا نظام ایسا ہے کہ کامیابی اور خوشی اس کے لیے ہے جو تیاری سے کام کرے اور وہ کرے جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے۔ بھالو میاں نے شرمساری سے نظریں جھکا دیں۔ ان کی یہی بات تو اچھی تھی، غلطی فوراً مان لیتے تھے۔ اچھا بچوں، کل آئیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔